سید منظور حسین شاہ صاحب آپ سودرا اور ان فوراً بعد ذاکر علی محمد جناب رضا حسین آپ کال ہوتا ہے. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات. وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ وجہ اللہ عین اللہ اذن اللہ لقاء اللہ وسیلۃ اللہ عبد اللہ جنب اللہ لسان اللہ صراط اللہ سبیل اللہ بہاء اللہ صورت اللہ. میں اللہ نہیں کہہ رہا لیکن اللہ کا مظہر جو ہے اسے قائم کہتے ہیں. دوستو آج ایک بات بس آپ سے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے.
قرآن زندہ ہے، قرآن مردہ نہیں۔ کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جس طرح یہ لیل و نہار چلتے ہیں ایسے ہی قرآن زندہ ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آیتیں نازل ہو گئی بس ختم، ثواب کے لیے پڑھ لیا، نہیں۔ قرآن جیسے کل زندہ تھا آج زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی حکایہ مجیدہ ہے، چونکہ قدیر ہے، اور میں سن کے کچھ لوگوں کی بات تو میں سمجھا ہے کہ چلو یہ بات آپ سے کی جائے، اس سے بڑے لوگ بیچارے غافل ہیں۔ قرآن میں یہ آیت ہے، الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کیا، آج میں نے مکمل کیا، الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بسم اللہ، ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھو اونچی آواز میں، لو قبلہ، یہ بابا سن میں تو ہم سے بہت چھوٹے ہیں لیکن علم میں بڑے ہیں، تو آپ جانتے ہیں نا اس منبر سے عمر کا کوئی تعلق نہیں، تو آپ کے لیے یہ بڑی سعادت ہے اور میرے لیے بھی ہے کہ قبلہ کی زیارت ہو گئی ہے۔ تو اب میں بات شروع کروں، اب مجھے زیادہ آرام ملے گا۔ ہاں، قبلہ آیت ہے قرآن کی، الیوم، آج کے دن میں نے مکمل کیا ہے تمہارے لیے دین کو۔ دیکھو یہ بارگاہ شروع کی تھی، ہمارے سامنے ہوئی، پھر مکمل بھی ہو گئی۔ جو شروع کرتے ہیں ان کی تمنا تو ہوتی ہے نا مکمل ہو جائے، نہیں ہوتی؟ جب مکمل ہو جائے تو کتنی راحت ہوتی ہے نا۔ اچھا جی، کوئی بچہ یہ قبلہ نے درس شروع کیا، اب جس دن شروع کیا کوئی منزل تھی، جب منزل وہ ڈگری مل گئی تو اب ان کے لیے وہ دن بڑی خوشی کا ہے جس دن ان کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ کوئی ملازم ہے، جب وہ آخری گریڈ کو پالے تو اس کے لیے وہ دن خوشی کا کہ اس دن اس کی منزل اسے مل گئی۔ توجہ ہے جناب؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، وہ دین کے نام پہ کام کرنے والوں، کبھی دین سے بھی پوچھا ہے کہ تیرے لیے خوشی کا دن کون سا ہے؟ میں شاید نہیں سمجھا سکا، اور ایک منٹ آپ کا لیتا۔ مولانا ایک یوم عید ہے، ماشاءاللہ آپ نماز عید پڑھاتے ہیں ماہ رمضان میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے روزے مکمل ہو گئے تو عید ہو گئے۔
کو قدر و قیمت وہ سمجھے دا جیڑا کو روزیاں دی قدر سمجھدا ہے تے رولا تے منتاں تے ترلے کر کے میرے کو نہیں پڑھنا ہوندا، وہ کسی اور پڑھنا ہے۔ میں انہاں واسطے ذاکر ہاں جیڑے سنن واسطے سائل بن کے پہ بابا روزے مکمل ہو گئے، عید ہو گئی، قربانی کی عید، حج مکمل ہو گیا، عید ہو گئی، او حاجیوں کی عید، مسلمانوں کی عید، روزے داروں کی عید، قرآن کے قاریوں کی عید۔ تمہیں مسلمانوں یہ عیدیں یاد ہیں، تم وہ کیوں عید بھول گئے ہو جس دن دین مکمل ہوا؟ یا رسول اللہ علی ولی اللہ، کیوں جی کتنا پردہ ڈالا گیا ہے۔ میں قبلہ ایک سوچ ہے اس کو توڑنے کی یہ 25 سال سے کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے گا دیکھتے ہیں۔ قرآن مردہ نہیں، قرآن زندہ ہے۔ جب قرآن زندہ ہے، جیسے قرآن زندہ ہے ایسے ہی غدیر بھی زندہ ہے، ایسے ہی کربلا بھی زندہ ہے۔ یہ سب جتنے گفتگو کرنے والے ہیں زندہ سمجھ کے بات ہی نہیں کر رہے، یعنی جنگ ہو گئی جی، ہو گئی جی، ہو گئی جی، 10 محرم ہو گیا، جنگ ہو نہیں گئی، جنگ ہے۔ ایہی تے گل ہے، جنہیں کاروبار بنائے ہے تے مجلساں سننا کرائے نال سن دے نے تے ٹور بن کے معزز بن کے مجلساں دے کم کر دے نے، انہاں نوں کی پتہ ہے کربلا کی؟ انہاں دا میریاں انہاں گلاں نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ انہوں میں اگر سمجھا سکاں تے تہاڈا دل ہے وے نا سمجھاؤ۔ ماشاءاللہ جی مبلغ ہیں، اب قوم شیعہ کے مبلغ، دوسری طرف سے جماعتیں تبلیغی، جی تبلیغ کر لے ہیں جی، تبلیغ کر لے ہیں جی۔ وہ کیا تبلیغ ہے جس میں ولایت کی تبلیغ ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک ہی مرتبہ ہے، کتنی باری ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور امر کس کو ہے؟ مسلمانوں کو نہیں، آدم کو نہیں، عیسیٰ کو نہیں، جبریل کو نہیں، جو سبب کائنات ہے، یعنی محبوب کو امر ہے۔ اور قبلہ یہ میں آپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، کل امر مجرد ظاہر فی الوجوب، جو خالی امر ہوتا ہے نا اس کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے۔ یہ امر مجھے نہیں، رسول کو امر ہے بلغ، یعنی رسول پہ واجب ہے پہنچا۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی بحث کرتے ہیں ولایت پہ، واجب ہے جی، او بے جی، اے جی، سارے ٹکر وتے لگے نے تے مسکینہ لوکاں نوں ایویں نفسیات جیاں، وہ رہنا غریباں دا تعلق ولایت نال ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نال ہو تسی، بیدار ہو جی، پھر سمجھو کس کو حکم ہے؟ حضور کو، بلغ، واجب ہے پہنچا۔ اب کیسا واجب ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔
یہ ایسا واجب ہے اگر نہ پہنچایا تو رسالت ہی کچھ نہیں ہے۔ اور نماز واجب ہے، نماز روزہ، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا، روزہ ہو گیا۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہ یہ کیسا واجب ہے ولایت کا پہنچانا کہ اگر نہ پہنچایا تو رسالت ہی نہیں رہتی۔ اب میں مولانا کہنے لگا ہوں گا نمازوں کی آڑ میں ولایت سے دور ہونے والے اور دور کرنے والے جاہلوں، اور عمل کی آڑ میں ولایت سے لوگوں کو بھگانے والے بد نصیبوں، اگر رسالت نہیں رہتی تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ اب میں وہ لفظ میں کہنے کو تو میرا دل چاہتا ہے، لیکن تم برداشت نہیں کرو گے۔ رسالت ہی نہیں بچتی تو پھر کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہ۔ اچھا اب وہ پہنچائے نا تو اس کا کچھ نہیں رہتا، تو چھوڑ کے نمازی رہ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تم چھڑ کے نمازی بندہ پھر۔ اچھا قبلہ چلو، اس جتنی حدیثیں ہیں، جتنی حدیث ہیں، کسی کا ایک راوی، کسی کے 2 4 5 10 20 30 100 مشکل ہے۔ کوئی حدیث یاد ہے آپ کو جس کا 100 راوی ہے تو بتاؤ؟ سمجھ رہے ہو جی؟ ان پتہ لگا جی میں کی پڑھنا۔ چلو 100 بھی مان لو، ہے کوئی نہیں، 100 راوی کسی حدیث کا نہیں۔ یہ صرف حدیث غدیر ہے جس کا 110 راوی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری گل جی کہ نہیں؟ کنے راوی نے؟ 110 ہی میرے مولا کے نام کے عدد ہے۔ نعرہ حیدری۔ پریشان تو نہیں تسی؟ کیا کہا حضور نے غدیر میں؟ کیا کہا جی؟ وہ بولو چلو تو صحیح یار، کئی ہوں تو من کن تو۔ اچھا جی، صرف کہا، جلدی بولو جی، بازو بھی آیت جو کہہ رہی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اس کا مطلب ہے کچھ کرنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ اس کا مطلب مولانا یہ ہے کہ ولایت کا تعلق صرف کہنے سے نہیں، کچھ کرنے سے بھی ہے۔ نہیں تسی سن دے ہی نہیں پہ۔ ولایت صرف گلاں کرن دا نا، کچھ کرنا بھی ہے۔ کچھ سن رہے ہو جی؟ اچھا چلو ماشاءاللہ، مولا علی کو اٹھا لیا، وہ تسی ان کی کرو دے تھے تارک جمیل پہ روز پڑھ دے، یہ تھے مسجد نبوی دا انہیں امام پہ حدیث پڑھ دے۔ تو ان سب کو بلا کے بٹھا کے پوچھو تو صحیح کہ کس کو اٹھایا ہے، کن اٹھایا ہے؟ نا تے لو جی، مولا۔ یہ مولا علی کیا ہے؟ زمین سے بہت بڑا ہے سورج، ہے نا، اور ہاتھ میں ہوتی ہے قوت، پورے ہاتھ کی طاقت اور ہے، اور ایک انگلی کی،
اور ہے. اب حیدر نے ہاتھ کی طاقت نہیں استعمال کی, صرف انگلی کی طاقت استعمال کی, سورج پلٹ آیا. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سورج پلٹ آیا. یہ میرے آقا کی انگلی کی, ایک انگلی کی طاقت ہے. تو بتاؤ ہاتھ کی کتنی ہوگی؟ بولو تو صحیح. پھر پورے حیدر کے بدن کی کتنی ہوگی؟ اور ایک بات کرنے لگا ہوں, کوئی سن رہا ہے تو, جب ظاہر کی یہ طاقت ہے تو باطن کی طاقت کیا ہوگی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور تم تو حیدر کی ظاہری طاقت کو نہیں جانتے تو باطنی طاقت کو کیا جانو گے؟ جب تم باطن کی طاقت کو نہیں جانتے تو یہ کیوں کہتے پھرتے ہو علی یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا؟ تم تو جانتے ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں ہے. اب بتاؤ تو جس نے ایسے اٹھا لیا اس کی طاقت کیا ہو؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہہ رہا ہے من کنتو مولا, جس کا میں مولا اس کا, بولو جی. اب مولا ہو گئے دو, کتنی ہو گئے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کوئی نہیں ان سے پوچھتا, باقی ہے رضی اللہ وہ مولا نہیں, اور جو مولا ہے وہ رضی اللہ نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اب کوئی نہیں ان سے پوچھنے والا. جب حضور نے جو کہا جس کا میں مولا اس کا حیدر مولا, تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے ایک مولا کی گواہی عبادت ہو اور دوسرے کی گواہی باطل ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ جی؟ میری گزارش سن رہے ہو جناب؟ اچھا چلو جی, نہیں میں پڑھنا سی اور پڑھیے کہ بس کریے. کیوں بھائی بیلیے تو اڈی صلاح ہے بھائی, پڑھیے جی. چلو پڑھنے ہیں جی. پھر ایک بات پڑھتے ہیں. غدیر میں ایک کا اعلان نہیں کیا, غدیر میں 12 کی امامت کا اعلان کی. کنیاں دیدہ تو جا کے غدیر کے عاشقوں, غدیر پڑھنے والوں اور حلال حلال کرانے والوں خطبہ غدیر پڑھو. غدیر مکمل ہی نہیں رسول نے کیا جب تک قائم کے فضائل نہیں پڑھے. کوئی سن رہے ہو جی میری گل؟ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ کیوں؟ ایتھے میں 2 گلاں ہور کر لگا اور ایک خطابت واسطے میں باب کھولن لگا. جے کسے نو کوئی فکر ہے تے پھر وہ یہ دھیان کرے تے کچھ آمدہ جاندہ سوتے یہ تے بولے بھی تے لکھے بھی. تے جے نہیں رہے ٹکر واتے نکلے ہیں پھر تے کوئی نہیں ڈکن آلا نا, وہ تے پھر کام چالو ہی ہے نا. کوئی سن رہے ہو میری گل نوں یا ضائع کر رہے ہیں؟ مولا غدیر میں مولانا دین مکمل ہو گیا تو بعد میں کیا ہوتا رہے؟ وہ جے غدیر چی دین مکمل ہو گیا ہے تے باقی آئیمہ کی کر دے رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب دین اتھے ہی مکمل ہو گیا تے باقی امام کی کر دے رہے ہیں؟ بولو چالو جی, کو گالے تے کرو. یہی نہیں سمجھے 12 آئے ہی دین مکمل کرنے کے لیے. اے تقریراں کولوں کڑ کے نا پو پر ایڈا سڑے ہے کہ اس جھوٹ نو کڈن واسطے سچ دسن واسطے بھی بڑا ٹائم چاہیے ہے. میں تسی پریشان تے نہیں ہے؟ یہ گل سمجھ چاہیے. بلغ تبلیغ کر, تبلیغ کے لحاظ سے مکمل ہوا ہے, ہر لحاظ سے نہیں. نہیں یہ گل تھوڑے سر تو لنگ گئی ہے جی. ہر لحاظ نال مثلا جی اے بارگاہ بنائی,
جلے لینٹر پہ گئے تو مکمل ہو گیا. وہ ہے بلڈنگ کی تعمیر کے لحاظ سے چھتاں پہ گئی ہیں, وائرنگ تے نہیں ہوئی. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پکھے تے نہیں لگے. کوئی سندے پہ ہو؟ ایک لحاظ سے مکمل ہوا ہے, ہر لحاظ سے نہیں. غدیر میں ایک لحاظ سے مکمل ہے, تبلیغ کے لحاظ سے. صرف تبلیغ ہی ہے بس. اس سے ہی بیڑا غرق ہو گیا قوم شیعہ کا اور مسلمانوں کا. مولویوں نے اٹھے اور سائیں نہیں آتا پڑھیاں نے او پڑھے تے واہ بھائی واہ تے واہ بھائی واہ تے روپیے لیتے گئے. اور خدا کے بندو, دین تبلیغ بھی کرنا ہے, پریکٹیکل بھی بتانا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری گل دی؟ عملی طور تے بھی دسنا ہے کہ نہیں کہ اے دین قابل عمل ہے. ہون کچھ بزرگوار پہ گلاں کر دے سن کہ اس دورے چ مہنگائی بڑی ہو گئی, آٹا بڑا پیڑا ہے تے دین تے پھر ان کیڑا کو اللہ اپنے حق کی مانگدا ہے, بندیاں دے پلے ہی ککھ نہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ دین تبلیغ کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, عمل کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہی نہیں. کوئی جاگ رہے ہو جی؟ تو پھر دن رات کربلا کس لیے ہے؟ اور کیوں دن رات یہ کربلا ہے؟ دل پہ لکھو. تبلیغ کے لحاظ سے غدیر میں مکمل ہوا ہے, عمل کے لحاظ سے کربلا میں مکمل ہوا. جیڑا بندہ یا علی نہیں آکھیا تسی کو اپنے آپ نے چوکھے بڑے بندے تے نہیں سمجھتے. میری گل دھیان نال سن لو, معاشرے چو بندہ ذلیل ہو جائے دا جیڑا یا علی دے نا تے منہ بنا کے بیٹھا ہے. اے میں وائی گلہ نہیں کرنا لا بندہ. ہاں, معاشر میں ذلت سے وہ بچے گا جو محبت سے یا علی کہتا ہے. جیڈی جیڈی محبت ہے وڈا بلند نعرہ حیدری. اے جننے پہ گلاں کر دینے نا خدا ہدایت دے وے تے مولا رحم کرے. وڈا قصور کوئی نہیں, کم دا جو بیڑا غرق ہو گئے ہے. یہ ان اس ضلالت دے گڑے تک ڈگے نے جتوں کڈن واسطے بھی کوئی کریم ہی کرم کرے تے نکل رہے. میرے چند میرے لوے تبلیغ کے لحاظ سے غدیر میں مکمل ہوا ہے, عمل کے لحاظ سے کوئی پوچھے کہ مولا کیسے ماننا ہے تو غدیر سے نہیں بتا سکتے. من دسو غدیر کنیا کو مولا منے ہیں تے پھر عمل دے لحاظ نال تے ککھ بھی نہ ہویا. اور تبلیغ نالی مولا کیا نا, بچہ بڑھا جوان, ویایا کوارا, بیمار صحت مند. کوئی سندے پہ ہو؟ امیر غریب. یہ تسی قسمہ بناو تے کنیاں بنن دیاں, اولاد والا تے بے اولاد. اے نان تسی کھول دے جاؤ تے کنیاں قسمہ بنن دیاں. تے کوئی ہر کوئی آکھے کہ مولا کنج مننا ہے, عملی طور تے بندہ بخاؤ نا جنہیں علی نو مولا مننے ہیں تے پھر میں عمل کراں. وہ کوئی مثالہ لب سکتی ہیں؟ میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ لب سکتی ہیں؟ کوئی نہیں لب سکتی ہیں. اگر عملی مولا کیسے ماننا ہے, کہاں کا ہو, کون ہو, کیا ہو, نیک ہو, گناہگار ہو, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس نے پتہ کرنا ہو کہ مولا کیسے ماننا ہے تو عمل میں کربلا نظر آئے گا. اساں کربلا میں اس واسطے پڑھے ہیں
پڑھے ہے جی نو اوئے ہوئے تے ہن میں او پیا کرنا تے او 17 تے اے 17 او خدا دے بندے او کر دے کی ہو پہ او کیڑی بھولچ بیٹھے ہو اس قوم مظلوم تے رحم تے کرو میرے نال ہے وہ جی تو سمجھ آئے تبلیغ کے لحاظ سے مولانا تکمیل کے لیے بھی مصطفیٰ کو ضرورت تھی ناصروں کی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ضرورت نہیں سی ہے سی نا اگر محسن اسلام اور حیدر کرار نہ ہوتے تو تبلیغ مکمل نہ ہوتی کوئی سمجھ آئیے میری گل کہ نہیں آ رہی ضرورت تھی نا وہ یقیز دعوت ذوالشیر پڑھ دے ہو کون ہے جو اس امر میں میری نصرت کرے تو پھر ناصروں کی ضرورت تھی نا کچھ بولو تو صحیح تھی نا جیسے تبلیغ میں ناصروں کی ضرورت تھی ویسے ہی تکمیل میں تبلیغ کی تکمیل میں ناصروں کی ضرورت تھی ویسے ہی عمل کی تکمیل میں بھی شبیر کو ناصروں کی ضرورت تھی اسی اور میں توڑے کو ٹر چلیا اجازت لین لگا ضرورت تھی یا نہیں اتنی ضرورت تھی کہ بطول و حیدر نے بھی مل کے اللہ سے عباس مانگا ہے اتنی ضرورت تھی کہ جو بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ شبیر ہے اس نے بھی اللہ سے علی اکبر مانگا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی اور ایک گل کرن لگا ماشاءاللہ سمجھدار تے قدردان لوگ کو خدا واسطے سبجیکٹ تے کچھ فرمائش کرو کچھ لکھو کچھ بولو یہ علامہ نقن کا جملہ ہے میں خیانت نہیں کرنا لیکن جس رنگ میں کریم نے مجھے کھولنے کی خیرات دی ہے یہ بہت کم لوگ ہیں اس وقت تک شبیر نے کربلا کی طرف قدم نہیں اٹھایا جب تک آخری ناصر علی اصغر آ نہیں گیا کچھ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں ہے جس طرح رسول ثقلین نے اللہ سے مانگا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا میں تبلیغ مکمل نہیں کر سکتا جب تک تو ولی نصیر نہ دے اسی طرح شبیر نے کہا میں تعمیل میں بھی مکمل نہیں کر سکتا جب تک علی اصغر نہ دے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں اب ایک منزل اور ہے غدیر زندہ ہے غدیر نچن ٹپن دا نا غدیر ہے میری گل سن رہے ہو جی تبلیغ عمل نفاذ غدیر آج تک نافذ نہیں ہوا میں شاید نہیں سمجھا سکیا میں کی پہ آخنا ایک قانون بنانا ایک وہ پریکٹیکل عمل کر کے دسنا کہ قانون قابل عمل ہے تیسرا وہ پھر وہ پوری دنیا تے نفاذ ہونا آج تک غدیر نافذ نہیں ہوا ہو گیا جی یہ تو تواڈے تے ہی نافذ نہیں ہویا تو باقیاں تے کی ہونا ہے کوئی سمجھ رہے ہو میری گل نو کہ کوئی نہیں نفاذ ہوگا یا نہیں دین کا نفاذ ہوگا یا نہیں کب کیوں گونگے بن کے بہ رہے ہو کدوں یہ مولی صاحب ہے نا غریباں نوں دسو تے تاں بولن نا
یہ جرم کنہ دا ہے جنہ دا اس گل نال تعلق ہی کوئی نہیں. جب 12ویں نے آنا ہے، عمل کے لحاظ سے کربلا میں مکمل ہوا ہے، تبلیغ کے لحاظ سے 18 ذی الحج کو مکمل ہوا ہے، اور نفاذ کے لحاظ سے مکمل ہوگا جب 12واں تخت پہ بیٹھے گا. بوے کہ نہ بوے؟ بولو. یہ ہے مسلسل غدیر. توڑا دل کردہ ہے کہ نہیں حقیقی غدیر دا منظر ویکھیے، خاتون دا چند تخت بوے؟ دل کردہ ہے کہ نہیں کردہ؟ جنہ جنہ دل کردہ ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. کیسا غدیر نافذ ہوگا؟ کیسا؟ اے بندے ٹکر توں ہر رولا پہ پندے نے تے رون لگے نے مولا مان دے وے. میں کہتا ہوں 12ویں کو پکارو نا معاملہ ہی ختم ہو جائے. شکایت کرتے ہو پکارتے کیوں نہیں ہو؟ جب 12واں تخت پہ بیٹھے گا تو رزق ہی اسے ملے گا جو ولایت کا اقرار کرتا. تے ان بھکھے پہ مرنے ہاں تے 12ویں دا قصور ہے یا ساڈا قصور ہے؟ ادھر منہ ہی نہیں کر دے. تے پھر سارے بھکھے تے ڈال کے انہوں پکاری گئے. تگڑیاں تے نہیں جے پکارنا، انہوں تے پتہ وے لال یہ ڈنگ جڑے لگ دے. تے سانو غریباں نو پکارنا چاہیے دا کہ نہیں پکارنا؟ جنہیں جنہیں پکارو دے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. بھائیو میں توڑے تک کوئی پیغام کوئی میسیج دے سکے ہمیں کی آکے یاد روے دا جائے. ان ایک گل میں اور کرنی ہے. اے رام نال بہ کے نا سی ڈی سنیا جائے تے اپنے بالا نو سنایا جائے تے وڈیاں وڈیریاں نو بھی سنایا جائے تے محرم وچ خدا واسطے دے تے کوئی دھیان کریا جائے. تبلیغ ناصروں کی مدد سے ہوئی، تکمیل ناصروں کی مدد سے ہوئی، تو پھر نفاذ بھی ناصروں کی مدد سے ہوگا نا. اس کا مطلب ہے نفاذ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ناصروں کی کمی ہے. اور مولا حسین پاک نو ہور چاہیدہ سی نا، چاہیدہ سی نا. رسول پاک نو سلمان، ابو ذر، ابو دجانہ، مقداد، مولا علی نو ہمارے یاسر. کو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ مولا حسین پاک نو حبیب بن مظاہر تے قائم دا سلمان کون ہے؟ انہوں چاہیدہ ہے کہ نہیں چاہیدہ؟ او دا ابو ذر چاہیدہ ہے کہ نہیں چاہیدہ؟ او دا حبیب چاہیدہ کہ نہیں؟ ایک لفظ آکھن لگا یہ تے میں اچھے نہ لینے نا، او اس کو بھی دربار میں جون چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اے اور کچھ نہیں بنتے تو جون ہی بن جاؤ. جون سید سی، ستاں پشتہ تو ذاکر سی جڑا تساں رو پائے ہے، تے ستاں نسلاں تو مولوی سی. مولا مان دے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ تو میں 78 سال دا ملازم ہاں، لٹن دا ملازم ہے. پاکاں دا کس نے بنایا ہے؟ گھر بہ کے ملازم بنے ہو. ملازم تے ہوئے جنہوں ادھروں پیٹی نمبر لبے ہے. مینوں ایک آکھن لگا پھر انہیاں مائلساں کیوں نے؟ میں کہ تیرے نال چوکھیاں ٹکو کول میں مساں ٹکو تواڈے کروں منگن آندا تو وہ کول ڈیری ویلی کوئی نہ. ہوں تو منجی تے پی گئے نا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ ایک کولوں کڑ کے گلاں کرنیاں اور گل ہیں تے سلطان دی سند نال کرنی گل اور ہے. پھر جون چاہیدہ ہے کہ نہیں چاہیدہ؟ اسی ککھ نہیں بن سکدے، جون تے بن سکدے ہیں. کہ جون چوکی سونی شکل دا سی. میرے لئے تو دیکھو امیر سی، وڈے گھر دا سی، چوکھا پڑھیا سی. ارے گل کرن لگا جے تو سمجھ آ جائے تھے. مولانا جون کا معاہدے میں بھی نام نہیں تھا.
وہ جڑا معاہدہ ہویا سی نا او دے وچ جون دا نام ہی کوئی نہیں. اب دیکھو نا لوہے محفوظ کی تحریر بدل گیا ہے جون. انہیں کم کی کیتا ہے کوئی سمجھ آؤندی پئی جے تاں ہی تے میں لڑنا میری تقریراں نہیں میری تواڈے نال جنگ ہے. میں منہ ویکھ کے میرا دل دکھدا ہے ٹردیاں ویکھ کے مینوں اذیت ہوندی ہے بولدیاں ویکھ کے تنگی ہوندی ہے اس واسطے کہ کھوکھلا ہے یہ سوائے بد نصیبی تو اور ککھ بھی نہیں. جے نصیب جگان دا رستہ ہے تو دا مینوں پتہ ہے تواڈا دل کردہ ہوئے تے دساں. مولوی صاحب بے قدری دا زمانہ ہے پر میں گل کر لگا. جناب موسیٰ تے جناب خضر ٹر پہ. جناب خضر آکھیا تو میرے نال صبر تو انہاں کی آکھیا چنگا شگرد سی تو ساں گل ہی نہیں میری سنی میں کی آکھیا. انہاں آکھیا تو نہیں کر سکن لگا آکھیا لگا میں کراں گا. تے جے سمجھ آ جاندی او مان نہ ہوندا رسالت تے نبوت تے کتاباں تے علم دا تے آندا جے میں نہیں کر سکدا تے پھر میں منت کرنا تو فریاد کر مینوں توفیق مل جائے میں صبر کر لواں. اس کا مطلب ہے اس نے منت نہیں کی صبر بھی نہ کر سکا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ گل دی. اب سمجھے ہو جون کیوں کامیابی کی منزل پہ گیا. جون علم پہ مان نہیں کیا دولت پہ مان نہیں کیا شکل پہ مان نہیں کیا عمل پہ مان نہیں کیا. کہا تو کریم جو بڑا ہے یعنی او سائل بن گیا او گداگر بن گیا. انہیں اپنی نفی کیتی تے نفی جنج کیتی ہے اور دل تے لکھ لو. انہیں آکھیا میں سمجھ گیا آقا مینوں اپنی اوقات دا پتہ چل گیا ہے کہ تسی کریم میرا نجس خون اپنے پاک خون اچ شامل نہیں ہوندے. کوئی سمجھ آ رہی ہے. اے لفظ آکھنے میرے آقا نے سینے نہ لایا تے آکھیا جون تیرے بدن چو او خوشبو آوے دی ملائکہ پریشان ہو جاندے جنت والے پریشان ہو جاندے. آئیے کہ نہیں آئے. یہ دا مطلب ہے کریم کربلا نوی کنہ دی ضرورت سی نہ لو زبان تو. اے بد نصیبی ہے کہ ساڑھے ممبر تو لفظ بھی توفیق نہیں ہو رہا بیان کر واسطے. کنہ دی ضرورت سی کیوں نہیں تو آج اپنی زبان تو شادی ہے نہ لو ناصر کی دی ضرورت سی. جاؤ شہداء کربلا دی زیارت پڑھو. زیارت کی جملے نے السلام علیکم یا انصار اللہ اے اللہ دے ناصرو. ایک ہی نے اساں اون جی پتہ نہیں کی کر سڑے ہے تے تریفاں کرنے والے 5-10 ٹوٹ جے ہوندے نے جائل جے وہ انجے ہی رولا پائی جاندے نے. او خدا دے بندے ہو یہ ناصر سن کدے اللہ دے. یہ رسول دے ناصر سن یہ پاک بطول دے ناصر سن یہ مولا حسن دے ناصر سن یہ مولا علی دے ناصر سن یہ مولا حسین دے ناصر سن. یہ زیارت دے جملے جے تے اے مطلب جے جڑا شبیر فرمایا حال من ناصرین کون ہے جڑا میری نصرت کرے. کو سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں آ رہی. یہ نصرت ایسا عمل ہے یہ عیسائی کرے تے علیہ السلام بن جاتا ہے. جناب قیس بن گئے نہیں کہ نہیں بن گئے. میں تو انہوں اگر سمجھا سکیا تے جی میں کربلا واسطے ناصران دی ضرورت سی انجے دین نو اے ولایت نو نافذ کرن واسطے بھی ناصران دی ضرورت ہے. جیڑے ویلے قائم دے ناصر پورے ہو جانے نے تے پھر سردار کعبے دی چھت تے اعلان کر دینا ہے. پھر سانو کی کرنا چاہیے
آخا خا خا واہ بھائی واہ، اے محرم اس واسطے میں اور بڑا پڑھیا تے او ہو گیا تے آ ہو گیا، اس واسطے بھی اسی محرم وچ سچے دل نال بارگاہ وچ قائم زمانہ نو موجود سمجھ کے تیری جد دی صفے ماتم تے بیٹھے آ، نہ ٹکر منگن آیا، نہ دولت منگن آیا، نہ ٹور منگن آیا، ککھ بھی نہیں منگن آئے، اج منگ دے ایاں کہ سانوں اپنا ناصر بنا کے انہاں ملونا کول پوچھتے صحیح جدی ماں دا جنازہ رات نو اٹھے آئے بازاراں وچ کیوں لے کے آئے؟ کیوں جی آکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ آکھنا چاہیے نا۔ مولا تانوں توفیق دے اے ساتھ دین دی امام زمانہ دا، جیڑے نا نہیں لیندے ساتھ کے لے دینے، اسی اینجی تیرے تو اپنی عزت وریے جی میں جون نے کربلا چ اپنے مولا کو ساڑیاں تیاں پتر مال عزت ہر شے تیری نالین تو قربان۔ کیوں جی تہاڈا دل کردا ہے نا پھر اسی ناصر بن جائیے؟ بولو تو صحیح یار، بنتے دل کرتا ہے۔ پھر 6ویں امام پاک نے ایک عمل تعلیم کیتا ہے، آکھو تے دستے ہیں۔ 6ویں سردار فرماندے ہیں جیڑا مومن 40 دن دعائے عہد پڑھے، کی نہ ہے دعا دا؟ نہ لے لو سارے بندے، تکلیف کر لو، دعائے اے مفاتی چ بھی لکھی جائے تے وظائف الابرار چیئے تے ویسے تے ہر بارگاہ چ لکھی ہونی چاہیے، ہر مجلس چ پڑھی جانی چاہیے۔ 6ویں امام فرماندے ہیں جیڑا مومن 40 دن دعائے عہد پڑھے، میں صادق دا وعدہ ہے وہ ساڈے قائم دا ناصر بن جائے گا۔ ساڈے قائم دا کی بن جائے گا؟ ناصر بن جائے گا۔ تے بندیاں آکھیا آقا تواڈا قائم کدو ظہور فرمائے دا، تے اسی تو مر گئے ہوں دے تے اسی کی میں بنا دے؟ تے میرے آقا نے فرمایا تسی گھبراؤ نا، میرا وعدہ ہے جیڑا دل وچ تمنا رکھ کے مر بھی گیا نا، وہ قبر وچ مردہ نہیں، وہ زندہ وے تے او منتقم دا منتظر بن کے انجی رکھن دے ملائکہ کہ وہ قائم دا مہمان بن کے روے دا، تے جدو ساڑے لال دا ظہور پاک ہوئے دا تے کعبے دی چھت تو اعلان کرے دا تے پھر فرشتہ دی قبر کھول دے دا تو انہوں آکھے دا اخرج یا ولی اللہ ان الاماموں کا ینتظروں کا، اے اللہ کا ولی قبر سے باہر آ، پہلے تو انتظار کرتا تھا اب تیرا مولا تیری انتظار کرتا۔ کیوں جی یہ تمنا دی سمجھ آئی جائے؟ اسی دفن کرنے آ تے گناہگار کر کے دفن کرنے، گناہگار سمجھ کے کرنے آنا نہیں۔ میری گل دی سمجھ آئی؟ کیونکہ اللہم انکان مسیئن مذنبن، تے پھر اسی سمجھنے آنا کہ اگر یہ گناہگار ہے تے دے گناہ معاف کر دے، اسی تے پھر گناہگار کر کے دفن کیتا نا۔ اے انتظار امام زمانہ تے تمنا نصرت امام زمانہ ایڈا بڑا عمل ہے جنہوں گناہگار کر کے دفن کیتا جے قبر چو اللہ دا ولی بن کے اٹھے دا۔ کیوں جی اے ویلا آوے کہ نہ آوے؟ تواڈا دل کردہ ہے کہ نہیں اسی شامل ہو گئے؟ بولو تے صحیح آئے۔ کیوں بزرگو دل کردہ ہے کہ نہیں؟ دل تے کردہ ہے نا۔ مولا تو نے اس ذکر پاک دے صدقے سلطان زمانہ دا ناصر بنائے تے عملی نفاذ ولایت دا سی ویکھیے تے عملی نفاذ چینجی ہوئے دا، جیڑا بندہ ولایت دا انکار کرے دا انہوں ٹکر ہی نہیں لبنا۔ وہ دی غذا پتہ جے کی ہوئے دی؟ ہون تے پیڑا آٹے دی گل کر دیو نا۔ میرے مولا دی شاہی آئی تے جننے ولایت دے منکر نے نہ دی غذا گندگی دے ڈیر ہوندے۔ کو سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ پھر آنکھوں تے سے یہ ویلا جلدی تو پہلا آوے، آنکھوں تے سے یہ خدا دے بندیاں سارے فریاد تے کریا کرو، مجلس انج بے کے فریاد کریا کرو کہ ملکہ عالمین نو
یقین ہو جائے میرے پتر دا ظہور منگن آئے تو انہوں میں خیرات عطا کرا رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد.